ہائے اللہ سائیں، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ اب سب کو بتائیں میں آپ کی بیوی ہوں۔ سکندر حیات کے ہوش میں آتے ہی وہ کم عمر لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ گاؤں والے عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ واٹ؟ وہ ہاتھ چھڑانے لگا تھا جب وہ فوراً کان کے قریب جھکی۔ ان کے سامنے اپنا منہ نہ کھولنا شہری مرغے، ورنہ تمہارے نیچے میرا پالتو بچھو ہے، کاٹے گا تو 2 منٹ میں اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ وہ پہلی انسان تھی جس نے سکندر حیات کو دھمکی دی تھی۔ وہ سب بھول دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اب آپ لوگ زبردستی میرا نکاح اس پاگل سے نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہی تھی نا میرا شوہر شہر میں مزدوری کرتا ہے، آ جائے گا، اب دیکھ لیا نا۔ اس کی بات پر سکندر حیات سارا مسئلہ سمجھا تھا۔ میری بیگم، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کہتے سکندر حیات نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سٹپٹائی۔ کچھ دن پہلے زرین نے اپنی خالہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں عجیب سا بھوچل سکوت تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زرین کی خالہ، جو حقیقت میں اس کی سگی خالہ نہیں بلکہ محلے کی ایک عورت تھی، اپنے مخصوص انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد اور فیصلہ کن سختی تھی۔ زرین، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے۔ انہوں نے اپنی آواز کو نرم بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ رفیق بہت اچھا لڑکا ہے، قسمت سے ایسا رشتہ ملے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ زرین کے دل میں جیسے کسی نے کانٹے چبھو دیے۔ رفیق، وہ نام سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک بے ترتیب خوفناک تصویر ابھر آئی۔ ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں ہوش کم اور پاگل پن زیادہ تھا، کبھی بے وجہ ہنسنے لگتا، کبھی چیختا، کبھی اپنے ہی ہاتھوں کو نوچنے لگتا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، زرین نے دھیمی آواز میں کہا۔ خالہ کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک یتیم لڑکی کو اس سے بہتر کیا ملے گا؟ چھت مل جائے گی، نام مل جائے گا، سہارا مل جائے گا۔ یہ الفاظ زرین کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ یتیم، یہ لفظ وہ بچپن سے سنتی آئی تھی، جیسے اس کی شناخت صرف یہی ایک لفظ ہو، جیسے اس کے خواہشات، اس کے خواب، اس کی عزت، سب کچھ اسی ایک لفظ کے نیچے دفن ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینجے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ نہیں، آج وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اگر آج وہ خاموش رہی تو خود کے ساتھ زیادتی کر گزرے گی۔ میں کسی کی ذمہ داری بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ خالہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید انہوں نے کبھی زرین کو اس لہجے میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ وہ ہمیشہ خالہ کی ہر بات مانتی آئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ خالہ کو لگنے لگا تھا کہ زرین ان کے پاگل بیٹے سے شادی کر لے گی اور ہاں کر دے گی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، انہوں نے تھیکے لہجے میں کہا۔ میں تمہارا بھلا چاہتی ہوں۔ زرین کے دل میں ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بھلا؟ کیا واقعی؟ کیا کسی کا بھلا اس کی مرضی کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ خالہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر فیصلہ کن انداز میں بولی۔ نکاح اگلے جمعے کو ہوگا، میں سب سے بات کر چکی ہوں۔ یہ سن کر زرین کے ہاتھ سرد پڑ گئے، جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اگلا جمعہ؟ اتنی جلدی، وہ بھی اس کی مرضی کے بغیر؟ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونجنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کے ہونٹوں سے وہ جملہ نکل گیا جس نے کمرے کی فضا کو یکسر بدل دیا۔ میری شادی ہو چکی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ خالہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ زرین خود بھی اپنے الفاظ سن کر چند ثانیے کے لیے ساکت رہ گئی، مگر اب واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو مضبوط کیا۔ اب جھوٹ بول ہی دیا تھا تو اب ڈٹے رہنا تھا۔ جی، میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کس سے شادی ہوئی ہے تمہاری؟ خالہ تقریباً چیخ پڑی۔ وہ دوسرے شہر کام کرتے ہیں، ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا، امی ابو کی مرضی سے۔ خالہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ اور مجھے آج بتا رہی ہو؟ موقع نہیں ملا، زرین نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ نام کیا ہے اس کا؟ خالہ نے فوراً سوال کیا۔ زرین ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ یہ سوال تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں کئی نام آئے اور گزر گئے۔ سکندر، اس نے آہستہ سے کہا۔ سکندر حیات۔ یہ نام نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر آیا، شاید کسی اخبار میں پڑھا تھا یا کہیں سنا تھا، مگر اس لمحے یہی نام اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ خالہ نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر شادی ہوئی ہے تو وہ تمہیں لینے کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال بھی متوقع تھا۔ زرین نے جلدی سے جواب سوچا۔
ان کا کام بہت مصروف ہے، وہ جلد آ جائیں گے۔ جلد کب؟ بہت جلد۔ خالہ نے اس پر نظریں گاڑ دی، جیسے اس کے دل کی گہرائیوں میں جھانک لینا چاہتی ہو۔ زرین نے اپنی نظریں نہیں چھڑائیں۔ اندر سے وہ لرز رہی تھی مگر باہر سے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد خالہ بولی، ٹھیک ہے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اپنے شوہر کو بلاؤ، میں خود اس سے ملوں گی۔ زرین کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے تو صرف اس رشتے سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ بولا تھا، مگر اب یہ جھوٹ اس کے گرد جال بننے لگا تھا۔ میں بات کروں گی، اس نے بمشکل کہا۔ خالہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور یاد رکھنا اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی زرین جیسے اپنی تمام طاقت کھو بیٹھی۔ وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک جھوٹ کے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات گئے تک وہ اپنی چھوٹی سی کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر آسمان پر چاند ادھورا تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ اس نے سوچا کاش اس کے والدین زندہ ہوتے، کاش کوئی ہوتا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یتیمی صرف والدین کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا احساس کا نام ہے کہ دنیا میں آپ کا کوئی اپنا نہیں۔ زرین نے اپنے آنسو پوچھے، مگر سوال اب بھی وہی تھا کہ وہ سکندر حیات کو کہاں سے لائے؟ ایک فرضی نام، ایک جھوٹا وجود، مگر اب اسے اس فرضی شخص کو حقیقت بنانا تھا۔ اگلے دن محلے میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کسی نے سنا کہ زرین شادی شدہ ہے، کسی نے کہا اس نے خفیہ نکاح کیا ہے۔ ہر زبان پر ایک نئی کہانی تھی۔ زرین کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا جھوٹ اب صرف اس کا جھوٹ نہیں رہا۔ وہ صحن میں بیٹھی کپڑے طے کر رہی تھی کہ اس کی سہیلی مریم آ گئی۔ یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ زرین نے ارد گرد دیکھا اور پھر اسے اندر لے گئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ مریم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی ہوں مریم، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ مریم نے نرمی سے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ پہلے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ زرین نے اسے پوری بات بتا دی، خالہ کا دباؤ، رفیق سے نکاح کی ضد، اور پھر وہ اچانک بولا گیا جھوٹ۔ مریم کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ تم نے غلط تو نہیں کیا؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کبھی کبھی خود کو بچانے کے لیے انسان کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن اب میں کیا کروں؟ زرین نے بے بسی سے پوچھا۔ خالہ سکندر حیات سے ملنا چاہتی ہے، میں کہاں سے لاؤں اسے؟ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تو واقعی سکندر حیات کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ زرین نے بے اختیار ہنس پڑی، مگر اس ہنسی میں بھی خوف شامل تھا۔ کاش اتنا آسان ہوتا، اس نے آہستہ سے کہا۔ مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ الفاظ سن کر زرین کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی۔ شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ واقعی اکیلی نہیں ہے۔ مگر قسمت نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا تھا، یہ ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ صرف ایک جھوٹ نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ بہت جلد یہی جھوٹ اسے ایک ایسے شخص سے ملوانے والا ہے جو اس کی تقدیر بن جائے گا۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع حیات گروپ آف انڈسٹریز کی بلند بالا عمارت صبح کی دھوپ میں کسی تاج کی مانند چمک رہی تھی۔ شیشے سے بنی اس عمارت کی ہر منزل طاقت، دولت اور اختیار کی کہانی سناتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہر شخص کے چہرے پر احترام اور احتیاط کا امتزاج دکھائی دیتا تھا، کیونکہ آج کمپنی کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ بڑے کانفرنس ہال میں تمام بورڈ ممبرز، سینئر افسران اور اہم شیئر ہولڈرز موجود تھے۔ کمرے کے وسط میں رکھی لمبی میز کے سرے پر ایک خالی کرسی تھی، وہ کرسی جو صرف ایک شخص کے لیے مخصوص تھی، چیئرمین کی کرسی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، سکندر حیات اندر داخل ہوا۔ 6 فٹ سے زیادہ قد، باوقار شخصیت، گہرے سیاہ بال اور چہرے پر ایک ایسا اعتماد جو برسوں کی جدوجہد اور تنہائی سے پیدا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہاں کئی کہانیاں دفن ہوں۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اپنی کرسی تک آیا اور بیٹھ گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ کانگریچولیشنز مسٹر سکندر حیات، ایک سینئر ڈائریکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج سے آپ باضابطہ طور پر حیات گروپ کے چیئرمین ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بہت ہلکی تھی۔ کامیابی کی اس بلند چوٹی پر کھڑی ہو کر بھی اس کے اندر ایک خلا تھا، وہ خلا جو بچپن سے اس کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس نے مختصر مگر پر اعتماد لہجے میں کہنا شروع کیا۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔
میں اپنے والد کے خواب کے مزید آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہوں۔ اس کے الفاظوں میں مضبوطی تھی۔ اس تقریب کے اختتام کے فوراً بعد جب لوگ ایک ایک کر کے ہال سے نکلنے لگے، ایک شخص دروازے کے قریب کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا چچزاد کزن تھا، کامران۔ کامران کی آنکھوں میں مسکراہٹ تو تھی، مگر وہ آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہاں صرف حسد تھا، جلن تھی، اور وہ تلخی جو اس وقت پیدا ہوئی تھی جب کوئی خود کو کسی اور سے زیادہ حقدار سمجھتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سکندر کے قریب آیا۔ مبارک ہو بھائی۔ اس نے بظاہر دوستانہ انداز میں کہا، مگر لہجے میں چھپا زہر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ سکندر نے مختصر سی نظر اس پر ڈالی۔ شکریہ۔ کامران نے میز پر ہاتھ رکھا اور ذرا جھک کر بولا، لیکن تم جانتے ہو نا یہ کرسی اصل میں میری ہونی چاہیے تھی۔ سکندر کی نگاہیں سرد ہو گئی۔ کرسی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو اسے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کامران کے چہرے پر تناؤ ابھر آیا۔ یا پھر اس کی جسے قسمت نوازے۔ قسمت دروازہ ضرور کھٹکھٹاتی ہے، سکندر نے سکون سے کہا، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے قابلیت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جملہ کامران کو تیر کی طرح لگا۔ ابھی بھی وقت ہے سکندر، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، یہ کرسی چھوڑ دو۔ بہت سی جنگیں جیتنے سے پہلے ہار مان لینا بہتر ہوتا ہے۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی قامت اور بھی بلند محسوس ہونے لگی۔ میں وہ شخص نہیں ہوں جو ڈر کے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے جاتے ہی کامران کے چہرے پر نفرت کی سیاہ لکیر مزید گہری ہو گئی۔ سکندر کی زندگی باہر سے جتنی شاندار نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی ویران تھی۔ وہ بچپن سے ہی رشتوں کی گرمائش سے محروم رہا تھا۔ جب وہ صرف 8 برس کا تھا، اس کے والدین میں طلاق ہو گئی تھی۔ گھر جو کبھی ہنسی سے گونجتا تھا، اچانک خاموشی کا مسکن بن گیا تھا۔ اس کی ماں نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی اور اپنے نئے شوہر کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئی۔ سکندر کو یاد ہے وہ دن جب اس کی ماں نے اسے آخری بار گلے لگایا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ جلد واپس آئیں گی، مگر کچھ الوداع ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بابا ہی اس کی دنیا بن گئے۔ سخت مزاج ضرور تھے، مگر محبت کرتے تھے اپنے انداز میں۔ مگر چند ماہ پہلے ایک دل کا دورہ ان کی زندگی بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 دن بعد رات کافی ہو چکی تھی۔ سکندر اپنے آفس سے نکلا۔ اسلام آباد کی سڑکیں رات کی روشنی میں نہا رہی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی خود چلا رہا تھا۔ اسے ڈرائیونگ ہمیشہ سکون دیتی تھی، مگر اس رات ہوا میں کچھ عجیب سا تھا۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، ایک سیاہ گاڑی کافی دیر سے اس کے پیچھے تھی۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ چند لمحوں بعد دوسری گاڑی بھی ساتھ آ ملی۔ اب شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اچانک ایک گاڑی نے اس کی کار کو سائڈ سے ٹکر ماری۔ ڈیم اٹ! سکندر نے فوراً اسٹیئرنگ سنبھالا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے بجائے فیصلہ کن سنجیدگی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پیچھے والی گاڑیاں بھی تیزی سے اس کا تعاقب کرنے لگیں۔ اسلام آباد کے مرکزی شاہراہ چھوڑ کر وہ ایک نسبتاً سنسان راستے پر مڑ گیا۔ پھر وہاں سے ایک کچے راستے کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ رات کی تاریکی، گرد اڑاتی سڑک اور پیچھا کرتی گاڑیاں۔ یہ منظر کسی فلم سے کم نہ تھا، مگر یہ حقیقت تھی، اور حقیقت اکثر فلموں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک اور زوردار ٹکر، گاڑی بے قابو ہو گئی۔ سکندر نے بریک لگانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی سڑک کنارے ایک پتھریلے ڈھلوان سے ٹکرا کر رک گئی۔ شدید جھٹکے سے اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ خون اس کی پیشانی سے بہنے لگا۔ وہ بمشکل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، مگر چند قدم چلنے کے بعد اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دنیا اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی، اور پھر وہ زمین پر گر پڑا، بے ہوش۔ پیچھے آتی گاڑیاں رک چکی تھیں۔ شاید ان کا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں، صرف ڈرانا تھا۔ صبح کی نرم روشنی زمین پر بکھر رہی تھی۔ زرین اپنے کھیت کی طرف جا رہی تھی، ہاتھ میں پانی کی بوتل، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر روزمرہ کی محنت کی سنجیدگی۔ یہ زمین اس کے والدین کی آخری نشانی تھی۔ چھوٹی سی تھی، مگر اس کے لیے دنیا سے بڑھ کر تھی۔ وہ روز صبح یہاں آتی، مٹی سے باتیں کرتی، پودوں کو پانی دیتی، اور یوں محسوس ہو کرتی جیسے اپنے ماں باپ کے قریب ہو۔ مگر آج اس کی نظر اچانک دور کسی چیز پر جا کر ٹھہری۔ پہلے تو اسے لگا شاید کوئی جانور ہے، مگر قریب جانے پر وہ چونک گئی۔ ایک آدمی زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے کپڑے مہنگے تھے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی، اور چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کی پیشانی سے خشک ہوتا خون واضح دکھائی دے رہا تھا۔ زرین کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟
وہ فوراً اس کے قریب بیٹھی، اس کی نبض چیک کی، دھڑکن موجود تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس نے آہستہ سے اسے ہلاتے پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ مکمل بے ہوش تھا۔ زرین نے چند لمحے سوچا ایک اجنبی مرد کو گھر لے جانا آسان فیصلہ نہیں تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، خالہ کیا کہیں گی؟ مگر پھر اس نے اس زخمی چہرے کو دیکھا۔ انسانیت کبھی کبھی معاشرتی خوف سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اس نے قریب کام کرنے والے دو مزدوروں کو آواز دی، بھائی ذرا مدد کریں۔ دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور زرین کے گھر لے آئے۔ زرین نے اسے اپنے چھوٹے سے کمرے میں لٹایا، اس کی پیشانی صاف کی، زخم دھویا اور مرہم لگائی۔ جب وہ اس کے چہرے سے خون صاف کر رہی تھی، اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ اس کے نقوش انتہائی وجیح تھے مگر ان پر ایک عجیب سی تھکن بھی تھی، جیسے وہ برسوں سے سکون کی تلاش میں ہو۔ کچھ دیر بعد سکندر کو ہلکا سا ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ چھت سادہ تھی، کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ اور مٹی کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو سر میں شدید درد اٹھا۔ آپ جاگ گئے؟ نرم آواز سن کر اس نے رخ موڑا۔ دروازے کے قریب زرین کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے۔ سادہ لباس، بغیر کسی بناوٹی حسن کے، اور آنکھوں میں نرمی۔ سکندر چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ شاید اس نے برسوں بعد کسی کی آنکھوں میں اتنی خالص فکر دیکھی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ میرے گھر میں، زرین نے جواب دیا۔ آپ میرے کھیت کے قریب بے ہوش ملے تھے۔ سکندر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی، تعاقب، حادثہ، سب کچھ دھندلا سا یاد آیا۔ میری گاڑی؟ وہ ابھی وہیں ہے، پہلے آپ خود کو سنبھال لیں۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ سکندر نے گلاس لیا، اس کی نگاہیں لمحہ بھر کے لیے زرین کی انگلیوں سے چھوئیں۔ شکریہ، سکندر نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ ادا میرا نہیں، اوپر والے کا کریں۔ سکندر کے لبوں پر بہت عرصے بعد ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتفاقی ملاقات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے، اور زرین کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جس اجنبی کو وہ انسانیت کے ناطے اپنے گھر لے آئی ہے، وہی بہت جلد اس کے جھوٹے شوہر کے نام کو حقیقت بنا دے گا۔ اچانک اس کی سانس کچھ بے ترتیب سی محسوس ہوئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آنکھیں کو جھکتے ہوئے پوچھا۔ سکندر نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے اس کی پلکیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ یا اللہ! زرین گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ یہ پھر بے ہوش ہو گئے؟ اسی لمحے باہر سے تیز قدموں کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور مریم اندر داخل ہوئی۔ زرین، میں صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی نظر چارپائی پر لیٹے اجنبی مرد پر پڑی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کون ہے؟ زرین نے جلدی جلدی ساری بات اسے بتا دی، کھیت میں ملنے سے لے کر اسے گھر لانے تک۔ مریم چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے چہرے پر ایک شرارتی مگر ذہین مسکراہٹ ابھری۔ زرین، لگتا ہے اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ کیا مطلب؟ زرین نے الجھن سے پوچھا۔ یہی کہ تمہارا فرضی شوہر خود چل کر تمہارے گھر آ گیا ہے۔ زرین نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر فوراً سر نفی میں ہلایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سوچو، خالہ تمہارے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی اور اب قسمت نے خود ایک موقع تمہارے دروازے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ زرین نے بے یقینی سے سکندر کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ مریم نے کندھے اچکائے۔ ممکن نہیں، ضروری ہے، ورنہ تم جانتی ہو اگلا قدم کیا ہوگا۔ رفیق کا نام ذہن میں آتے ہی زرین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شاید واقعی اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، مگر قسمت کو شاید یہی لمحہ سب سے زیادہ مناسب لگا، کیونکہ اگلے ہی لمحے باہر سے خالہ کی آواز سنائی دی، زرین دروازہ کھولو۔ زرین اور مریم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بس اب کھیل شروع۔ مریم نے سرگوشی کی اور دروازہ کھولا۔ خالہ اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے محلے کی 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ سب کے چہروں پر تجسس صاف جھلک رہا تھا۔ ہم نے سنا ہے تمہارا شوہر آ گیا ہے؟ خالہ نے سیدھا سوال کیا۔ اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ جی، یہ میرے سائیں ہیں، واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب عورتوں کی نظر سکندر پر جم گئی۔ ارے ماشاءاللہ، ایک عورت نے دھیرے سے کہا، بڑا وجیح جوان ہے۔ خالہ نے مشکوک نظروں سے سکندر کو دیکھا، پھر زرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو یہ ہے سکندر حیات؟ جی، خالہ ابھی مزید کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ سکندر نے ہلکی سی جنبش کی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں پہلے چھت پر ٹکی، پھر کمرے میں موجود لوگوں پر، اور آخر میں زرین پر آ کر رک گئیں۔ زرین فوراً اس کے قریب جھکی۔ ہائے اللہ سائیں، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ اب سب کو بتائیں میں آپ کی بیوی ہوں۔ سکندر حیات کے ہوش میں آتے ہی وہ بولی،
واٹ؟ وہ ہاتھ چھڑوانے لگا تھا جب وہ فوراً کان کے قریب جھکی۔ ان کے سامنے اپنا منہ نہ کھولنا، ورنہ تمہارے نیچے میرا پالتو بچھو ہے، کاٹے گا تو 2 منٹ میں اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے۔ وہ پہلی انسان تھی جس نے سکندر حیات کو دھمکی دی تھی۔ وہ سب بھول کر دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اب آپ لوگ زبردستی میرا نکاح اس پاگل سے نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہی تھی نا میرا شوہر شہر میں مزدوری کرتا ہے، آ جائے گا، اب دیکھ لیا نا۔ اس کی بات پر سکندر حیات سارا مسئلہ سمجھا تھا۔ میری بیگم، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کہتے سکندر حیات نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سٹپٹائی، پھر اس کا ہاتھ ہٹاتے کچھ فاصلے پر بیٹھی۔ خالہ فوراً آگے بڑھی۔ آپ واقعی زرین کے شوہر ہیں؟ سکندر نے ایک لمحے کو زرین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ جی، اس نے سکون سے جواب دیا، زرین میری بیوی ہے۔ زرین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ مریم نے چپکے سے مسکرا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ خالہ نے بازو باندھ لیے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ خالہ آپ کو بتایا تو تھا کہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور اس کے بعد کبھی یہ موضوع آیا ہی نہیں، اس لیے نہیں بتایا۔ بچپن میں؟ ایک عورت نے حیرت سے کہا۔ جی، زرین نے سر ہلایا۔ بعد میں یہ تعلیم اور کاروبار کے سلسلے میں شہر چلے گئے تھے۔ خالہ کی نظر ابھی بھی شک سے بھری تھی۔ اور نکاح نامہ؟ یہ سوال سن کر زرین ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ پرانے کاغذات میں پڑا ہوگا، میرے ابو کے سامان میں۔ خالہ نے ہونٹ بھیجے، واضح تھا کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں واقعی میاں بیوی ہو تو اس نکاح کی تجدید ہوگی، دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا، سب کے سامنے۔ زرین اور سکندر دونوں چونک گئے۔ خالہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ زرین نے گھبرا کر کہا۔ ضرورت ہے، خالہ نے سخت لہجے میں کہا، تاکہ ہر شک ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی، باقی عورتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک صرف ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ویسے وہ بچھو کہاں ہے؟ زرین نے پلکیں جھپکی، پھر شرمندگی سے نظر چرا لی۔ کوئی بچھو نہیں ہے، مجھے اندازہ تھا، سکندر نے ہنستے ہوئے کہا۔ زرین کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت مجبور تھی۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ سکندر کا دل نرم پڑ گیا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زرین اس کے سامنے چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں آپ کو ساری حقیقت بتانا چاہتی تھی، اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اپنے یتیم ہونے کی کہانی، خالہ کا دباؤ، رفیق سے جبری نکاح کی کوشش، اور اس سے بچنے کے لیے بولا گیا جھوٹ۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا۔ تو اب؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ زرین نے ہمت جمع کی۔ اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ کیسی درخواست؟ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ سکندر کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ زرین نے جلدی سے بات مکمل کی۔ صرف وقتی طور پر، صرف کاغذی نکاح، جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ہم اسے ختم کر دیں گے، آپ آزاد میں آزاد۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سکندر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی چالاکی نہیں، صرف بے بسی تھی۔ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ میں اس زبردستی کے رشتے سے بچ جاؤں گی، اور مجھے؟ زرین ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، آپ کو ایک نیکی کا اجر ملے گا۔ سکندر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ مگر پھر سکندر کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے ذہن میں اپنے دادا کا چہرہ ابھرا۔ گزشتہ چند ماہ سے وہ مسلسل اس پر شادی کے لیے زور دے رہے تھے۔ 26 سال کے ہو گئے سکندر۔ وہ اکثر کہتے، زندگی صرف کاروبار سے نہیں چلتی، گھر بھی ہونا چاہیے، اپنا خاندان بھی۔ سکندر ہر بار بات ٹال دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ابھی بھی اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہے، یا شاید وہ کبھی تیار نہیں ہوگا، مگر اب قسمت اس کے سامنے ایک عجیب تجویز رکھ رہی تھی۔ ایک کاغذی نکاح، ایک وقتی بندھن، اور اس بندھن سے نہ صرف زرین کی زندگی بدل سکتی تھی بلکہ شاید اس کے دادا کو بھی وقتی سکون مل جاتا۔ اگر میں ہاں کہہ دوں، اس نے آہستگی سے کہا، تو تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ کرنا ہوگا۔ زرین نے فوراً سر ہٹایا۔ میں کروں گی، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر مردہ اپنی شرائط کے ساتھ آتا ہے۔ مجھے منظور ہے۔ سکندر نے چند لمحے سے دیکھا، پھر ہلکا سا سر اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ زرین کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی ایک ساتھ ابھری۔ واقعی؟ واقعی، آپ کا بہت شکریہ۔
لیکن ایک شرط پر۔ زرین فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ کیا؟ آئندہ مجھے بچھو سے دھمکی نہیں دو گی؟ زرین ہنس پڑی اور اس کی ہنسی میں ایسی معصومیت تھی کہ سکندر چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ مریم جو دروازے کے پاس خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی خوشی سے مسکرائی۔ تو پھر مبارک ہو، اس نے اندر آتے ہوئے کہا۔ یہ دنیا کی سب سے منفرد شادی ہونے جا رہی ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاید سب سے خطرناک بھی۔ آخر دلہن کے پاس بچھو جو ہے۔ تینوں ہنس پڑے، مگر اس ہنسی کے پیچھے ایک نئی شروعات کا احساس تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ نہیں ہوگا، یہ رشتہ آہستہ آہستہ ان کے دلوں پر اپنے نقش چھوڑنے والا تھا۔ ایک ایسا بندھن جو شروع تو مجبوری سے ہوگا مگر وقت کے ساتھ ساتھ شاید محبت کی سب سے خوبصورت داستان بن جائے گا۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا۔ چھوٹے سے صحن میں چند گواہ، ایک مقامی مولوی صاحب، مریم اور خالہ موجود تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا مگر اس سکون کے نیچے کئی دھڑکنیں چھپی ہوئی تھیں۔ جب مولوی صاحب نے زرین سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں قبول ہے کہا۔ سکندر نے بھی پرسکون لہجے میں قبول ہے کہا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا، بظاہر صرف کاغذ پر، مگر قسمت اکثر کاغذی رشتوں کو دلوں کی تحریر بنا دیتی ہے۔ نکاح کے بعد سب لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان نارنجی اور سنہری رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ زرین صحن میں بچھی چارپائی کے کنارے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں میں ابھی تک مہندی کی ہلکی سی خوشبو باقی تھی۔ وہ اپنے بولے گئے جھوٹ اور قسمت کی مہربانی پر حیران ہو رہی تھی۔ سکندر قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سکندر نے نرم لہجے میں پوچھا، تمہارے والدین کا کیسے انتقال ہوا تھا؟ وہ خود بھی اکیلا رہا تھا اور جانتا تھا کہ اکیلا رہنا کیسا ہوتا ہے، شاید اسی لیے وہ اس لڑکی کے لیے نرم بن رہا تھا۔ زرین کے چہرے پر ایک مدھم سی اداسی اتر آئی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ دونوں ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ سکندر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد سے بس یہی چھوٹا سا گھر اور یہ زمین میری دنیا ہے۔ زرین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی ابو کی آخری نشانی۔ اس کی آواز میں درد تھا مگر وہ درد اب پرانا ہو چکا تھا، ایسا درد جو انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اخراجات؟ سکندر نے پوچھا۔ کھیت سے جو آمدنی ہو جاتی ہے اسی سے گزارا چلتا ہے، کبھی آسانی سے کبھی مشکل سے۔ سکندر نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ چھوٹا سا گھر، سادہ سا سامان، مگر ہر چیز میں ترتیب اور محنت کی جھلک تھی۔ یہاں آسائشیں کم تھی مگر زندگی کی سچائی زیادہ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دادا سے ملو، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ کافی عرصے سے میری شادی کے لیے فکر مند ہے۔ زرین فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ آپ میرا نام استعمال کر سکتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میں کسی سے نہیں ملوں گی، نہ آپ کے دادا سے، نہ آپ کے گھر والوں سے، اور نہ ہی آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ رشتہ عارضی ہے، زرین نے سکون سے کہا۔ جب اقتدا طے ہو تو آغاز کو زیادہ پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے، بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خاندانوں کو اس میں شامل نہ کریں۔ اس کے الفاظ منطقی تھے مگر نہ جانے کیوں سکندر کو ان میں ایک غیر محسوس سی دوری محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ اگلے 2 دن پرسکون انداز میں گزرے۔ سکندر کی طبیعت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ آسانی سے چل پھر سکتا تھا مگر کمر میں ہلکا سا درد ابھی باقی تھا۔ صبح دونوں صحن میں ایک ساتھ ناشتہ کرتے، کبھی پراٹھے اور چائے اور کبھی سادہ روٹی اور مکھن۔ سکندر کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنے سادہ کھانے میں بھی اتنا ذائقہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شاید وجہ کھانے میں نہیں، ساتھ میں تھی۔ دن کے وقت زرین کھیت میں کام کرتی اور سکندر کبھی اس کی مدد کرتا، کبھی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا۔ وہ مٹی سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کی پرانی دوست ہوں۔ شام کو دونوں ساتھ کھانا کھاتے، کبھی مریم بھی آ جاتی اور ان کی ہنسی سے چھوٹا سا گھر بھر جاتا۔ یہ دن عجیب حد تک پرسکون تھا، نہ کوئی رسمی پن، نہ کوئی بوجھ، صرف 2 لوگ جو جانتے تھے کہ ان کا رشتہ وقتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آ سکتے تھے۔ وہ دوست تھے یا کم از کم خود کو یہی سمجھتے تھے۔ ایک دوپہر زرین بازار سے واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں سبزیوں کا تھیلا تھا اور ذہن میں روزمرہ کے خیالات۔ گاؤں کے داخلی راستے کے قریب ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی، اس کے ساتھ چند مسلح آدمی موجود تھے اور ان کے درمیان کھڑا تھا علاقے کا سردار
ملک جہانگیر 50 کے قریب عمر، بھاری جسم اور آنکھوں میں وہ غرور جو طاقت اور دولت اکثر انسان میں پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے زرین کی زمین خریدنا چاہتا تھا، یا یوں کہیے ہتھیانا چاہتا تھا۔ ارے زرین بی بی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس مسکراہٹ میں خلوص نہیں تھا۔ سوچا ایک بار پھر بات کر لی جائے۔ زرین رک گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، یہ زمین فروخت نہیں ہوگی، قیمت اچھی دے رہا ہوں۔ زرین کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اچھی؟ آپ تو اس کی اصل قیمت کے آدھے سے بھی کم دے رہی ہیں۔ سردار کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دیکھو، ضد اچھی نہیں ہوتی، اور لالچ بھی نہیں۔ زرین نے فوراً جواب دیا۔ اس کے آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ ایک لڑکی اس انداز میں جواب دے گی۔ سردار چند قدم اس کے قریب آیا۔ سنیں، تمہارا شوہر آیا ہوا ہے، شہر کا آدمی ہے نا؟ زرین نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس علاقے کے راستے کبھی کبھی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ کھلی دھمکی تھی، مگر زرین نے اپنے چہرے پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میرے شوہر اپنا خیال رکھنا جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی گھر کی طرف چل دی، مگر دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ رات کو کھانے کے بعد زرین کافی دیر تک خاموش رہی۔ سکندر نے محسوس کیا کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ زرین نے کچھ لمحے ہچکچانے کے بعد کہا، آپ کو واپس اسلام آباد چلے جانا چاہیے۔ سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اچانک؟ آپ کافی بہتر ہیں، اور یہ جگہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ زرین نے پہلے انکار کرنا چاہا، مگر پھر سب کچھ بتا دیا۔ سردار سے ملاقات، اس کی پیشکش، اور پھر دی گئی دھمکی۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد جنگ اور سنجیدگی اتر آئی۔ تو تم مجھے اس لیے بھیجنا چاہتی ہو کہ میں مشکل میں نہ پڑ جاؤں؟ زرین نے نظر جھکا دی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے۔ سکندر کے دل میں عجیب سی نرمی ابھری۔ پہلی بات، میری کمر ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی۔ دوسری بات، میں کسی کی دھمکی سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زرین نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جب میں مکمل صحتیاب ہو جاؤں گا تب چلا جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ زرین خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح زرین معمول کے مطابق کھیت چلی گئی۔ سکندر صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ہوا میں صبح کی تازگی تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 4 آدمی کھڑے تھے۔ ان کے چہروں سے ہی ظاہر تھا کہ وہ کسی اچھے مقصد سے نہیں آئے۔ تم سکندر ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ فرض کرو ہوں، سکندر نے سکون سے جواب دیا۔ ملک صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ زمین بیچ دے، ورنہ آدمی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ورنہ تمہیں سمجھانے کا دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ اس کی اقامت اور پرسکون انداز نے ان آدمیوں کو لمحہ بھر کے لیے الجھا دیا۔ اپنے ملک صاحب سے کہنا، اس نے نہایت نرمی مگر خطرناک سکون سے کہا، کہ زمین کے بارے میں دوبارہ بات کرنے سے پہلے اپنے آدمیوں کو بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ اس نے سکندر کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ اگلے ہی لمحے سکندر نے اس کا ہاتھ موڑ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ باقی 3 فوراً اس پر جھپٹے۔ سکندر ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا، مگر وہ کمزور ہرگز نہیں تھا۔ پہلے آدمی کو اس نے ایک زوردار گھوسا مارا، دوسرا اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا، تیسرے نے پیچھے سے حملہ کرنا چاہا، مگر سکندر نے فوراً مڑ کر اسے لات مار دی۔ چند ہی لمحوں میں چاروں آدمی زمین پر کرہا رہے تھے۔ سکندر نے گہرا سانس لیا، کمرے میں ہلکا سا درد اٹھا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ جھک کر پہلے آدمی کے قریب آیا۔ جا کر اپنے سردار سے کہنا۔ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ زرین کو زمین کے بارے میں دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو اگلی بار تم لوگ صرف پٹ کر نہیں جاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ وہ آدمی کانپ اٹھا۔ چاروں جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد زرین واپس آئی تو صحن کا منظر دیکھ کر رک گئی۔ ایک کرسی الٹی پڑی تھی، مٹی بکھری ہوئی تھی، اور سکندر اپنے ہاتھ سے معمولی خراش صاف کر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب آئی۔ سکندر نے بے فکری سے کہا، کچھ مہمان آئے تھے، مہمان نوازی کر دی۔
زرین نے جب حقیقت جانی تو اس کی آنکھوں میں حیرت، تشویش اور ایک عجیب سا احساس ایک ساتھ ابھرا۔ آپ کو خود کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور تمہیں اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تھا، سکندر نے جواباً پوچھا۔ زرین خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی۔ یہ شخص جو محض ایک معاہدے کے تحت اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا، آج تک کوئی اس کی حفاظت کے لیے نہیں لڑا تھا۔ اس کا دل مزید نرم پڑ چکا تھا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب سے کوئی تمہیں اس زمین کے لیے دھمکی نہیں دے گا۔ زرین نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس کے پاس واقعی کوئی ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکتی ہے، اور یہی احساس سب سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ جب دل کسی پر بھروسہ کرنے لگے تو معاہدے اکثر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، صحن میں نیم کے درخت کے سائے تلے سکندر لیٹا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور دور کھیتوں سے مٹی کی مانوس خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ سکندر نے سر اٹھایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ ارسلان تھا، سکندر کا پرسنل سیکرٹری۔ قدرے دبلا پتلا، نفیس لباس میں ملبوس اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہی تھی۔ سر، اس نے سکندر کو دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا۔ آخرکار آپ خیریت سے مل گئے۔ سکندر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارسلان، تم یہاں کیسے؟ 1 مہینے سے آپ سے رابطے میں تھا، مگر آپ نے مکمل لوکیشن نہیں دی تھی۔ بس اتنا اندازہ تھا کہ آپ اسی علاقے میں ہیں۔ کافی تلاش کے بعد آخر آپ تک پہنچ ہی گیا۔ سکندر ہلکا سا مسکرایا۔ تم ہمیشہ کی طرح قابل اعتماد ہو۔ ارسلان کے چہرے پر لمحہ بھر کو اطمینان آیا، مگر فوراً اس کی سنجیدگی لوٹ آئی۔ سر، آپ کو ذرا واپس جانا ہوگا۔ کیا ہوا؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کامران مسلسل یہ تاثر دے رہا ہے کہ آپ کمپنی سے غائب ہیں اور ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں۔ اگر اگلے 2 دن میں آپ واپس نہ پہنچے تو وہ خود کو چیئرمین نامزد کروانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں سرد چمک ابھری۔ وہ اتنی آسانی سے میری جگہ نہیں لے سکتا۔ بالکل نہیں سر، مگر آپ کی موجودگی ضروری ہے۔ سکندر نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، میں 2 دن سے پہلے واپس پہنچ جاؤں گا۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ میں آپ کے لیے تمام انتظامات تیار رکھوں گا۔ اسی وقت باہر سے زرین کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ارسلان فوراً سمجھ گیا۔ میں چلتا ہوں سر۔ ٹھیک ہے، کسی کو میرے آنے کی خبر نہ ہو۔ جی سر۔ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ زرین اندر داخل ہوتی، زرین حلف معمول ہاتھوں میں سبزیوں کی ٹوکری لیے صحن میں آئی۔ آج آپ نے آرام کیا یا پھر سارا دن کام ہی کرتے رہے؟ اس نے ہلکے طنز سے پوچھا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تو میں نے آپ کے حکم کی مکمل پابندی کی۔ بہت اچھے، زرین نے اطمینان سے کہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس پرسکون لمحے کے پیچھے ایک آنے والی جدائی خاموشی سے کھڑی ہے۔ شام کو دونوں نے معمول کے مطابق ایک ساتھ کھانا کھایا۔ مریم بھی کچھ دیر کے لیے آئی، پھر واپس چلی گئی۔ رات گئے تک صحن میں ہلکی ہلکی باتیں ہوتی رہیں، مگر سکندر کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اگلی صبح زرین کھیت چلی گئی۔ اس کے جانے کی کچھ دیر بعد سکندر گھر سے نکلا اور سیدھا ملک جہانگیر کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وسیع عریض حویلی، اونچی دیواریں اور دروازے پر مسلح محافظ۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو چند ہی منٹوں میں اسے اندر بلا لیا گیا۔ ملک جہانگیر اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ اس نے سکندر کو دیکھتے ہی مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ آئیے سکندر صاحب۔ سکندر نے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، زرین اور اس کی زمین کے حوالے سے آپ کا نام بار بار سننے میں آیا ہے۔ سردار نے مسکراہٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی تب ہوتی اگر صرف باتیں ہوتی۔ آپ کے آدمی میرے گھر تک آئے تھے۔ یہ سنتے ہی سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سکندر نے پرسکون مگر پر اثر لہجے میں اپنا کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ ملک جہانگیر نے جیسے ہی کارڈ پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں واضح حیرت ابھری۔ حیات گروپ آف انڈسٹریز، چیئرمین سکندر حیات۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کس شخص سے معاملہ کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ، اب معلوم ہو گیا ہے۔ سکندر کی آواز سخت تھی، اس کے انداز ایسا تھا کہ طاقت تھی کہ سردار فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ بے فکر رہیں، اس نے فوراً کہا۔ زرین بی بی کو آئندہ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ میری طرف سے نہ میری آدمیوں کی طرف سے۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ اگلی صبح سکندر نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا۔ زرین اس وقت کھیت میں تھی۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، شاید الوداع کہنا اور بھی مشکل ہو جاتا۔ اس نے کمرے کی میز پر ایک خط رکھا، ایک لمحے کو گھر کے صحن پر نظر دوڑائی۔
یہ چھوٹا سا گھر، یہ سادہ زندگی اور اس کے ساتھ جڑی ان گنت یادیں۔ پھر وہ خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ اسلام آباد میں حیات گروپ کے ہیڈ آفس میں اس وقت ایک ہنگامی بورڈ میٹنگ جاری تھی۔ کانفرنس روم میں تمام ڈائریکٹرز موجود تھے۔ کامران اپنی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے پراعتماد انداز میں بیٹھا تھا۔ چونکہ سکندر حیات گزشتہ ایک ماہ سے لاپتہ ہیں، ایک بورڈ ممبر کہہ رہا تھا، اس لیے کمپنی کے مفاد میں۔ دروازہ اچانک کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس جانب اٹھی۔ سکندر حیات اندر داخل ہوا۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کامران کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ سکندر نے پراعتماد انداز میں اپنی کرسی سنبھالی۔ معذرت چاہتا ہوں، اس نے سکون سے کہا۔ راستے میں ایک معمولی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ پھر اس کی نظریں سیدھی کامران پر جا ٹھہری، اگرچہ وہ حادثہ اتنا معمولی نہیں تھا جتنا دکھایا گیا۔ کمرے میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ سکندر نے میز پر چند دستاویزات اور تصاویر رکھی۔ میرے حادثے کے پیچھے ایک منصوبہ تھا اور اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ کامران ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ کامران فوراً کھڑا ہو گیا۔ واقعی؟ سکندر نے ایک ویڈیو کلپ سکرین پر چلانے کا اشارہ کیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر وہ افراد نظر آ رہے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، اور ان میں سے ایک کامران کے معاون سے بات کر رہا تھا۔ مزید پیسے ٹرانسفر ہونے کے ریکارڈ بھی اس کے پاس موجود تھے۔ کامران کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ بورڈ ممبرز کے چہرے پر سختی آ گئی۔ چند ہی منٹوں میں فیصلہ ہو گیا۔ کامران کو فوری طور پر تمام انتظامی اختیارات سے محروم کر دیا گیا۔ سکندر نے خاموشی سے اپنی کرسی سنبھالی۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر تھا۔ ادھر زرین جب شام کو کھیت سے واپس آئی تو گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ سکندر، اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ وہ اندر گئی۔ میز پر ایک خط رکھا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ زرین، مجھے اچانک واپس جانا پڑا۔ کچھ ضروری معاملات میرا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں بتایا نہیں کیونکہ الوداع ہمیشہ الفاظ سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تم نے مجھے صرف پناہ نہیں دی بلکہ ایک ایسا سکون دیا جس میں برسوں سے بھول چکا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اور ہاں، کسی کو اپنی زمین یا اپنے خواب چھیننے مت دینا۔ سکندر۔ خط پڑھتے ہوئے زرین کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ صرف ایک مہینہ، مگر اس ایک مہینے میں وہ اس کی موجودگی کی عادی ہو چکی تھی۔ گھر اب پہلے سے زیادہ خاموش ہو لگ رہا تھا۔ رات کو سکندر اپنی حویلی پہنچا۔ دروازے پر اس نے دادا، جنہیں وہ محبت سے داجی کہتا تھا، خود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی سکندر اندر آیا، داجی نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ تم نے تو ہمیں پریشان کر دیا تھا بیٹا، سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب سب ٹھیک ہے داجی؟ رات کے کھانے پر داجی مسلسل اس سے سوالات کرتے رہے، حادثے کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں اور کمپنی کے معاملات کے بارے میں۔ سکندر جواب دیتا رہا مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ کھانا پیش کیا گیا۔ مہنگے برتن، اعلیٰ معیار کا کھانا، ہر چیز بہترین تھی۔ اس نے ایک نوالا لیا مگر فوراً رک گیا۔ ذائقہ بے شک عمدہ تھا مگر کچھ کمی تھی۔ اس نے اچانک زرین کے ہاتھ کی سادہ دال، گرم روٹی اور مٹی کی خوشبو سے بھرا ہوا وہ صحن یاد آیا۔ کیا ہوا؟ داجی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سکندر نے مسکرا کر کہا مگر مسکراہٹ میں ہلکی سی اداسی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ انسان بعض اوقات آسائشوں کا عادی نہیں ہوتا بلکہ اپنائیت کا ہو جاتا ہے، اور شاید وہ اپنائیت وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے سادہ سے گھر میں چھوڑ آیا تھا۔ سکندر کے اسلام آباد واپس آنے کے بعد زندگی بظاہر اپنی پرانی رفتار پر لوٹ آئی تھی مگر حقیقت میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ دفتر کی مصروفیات، میٹنگز، فائلوں کا انبار اور مسلسل فیصلے، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش قلعہ جاگ اٹھا تھا۔ وہ اکثر رات گئے اپنی کمرے کی کھڑکی سے پاس کھڑا رہتا، شہر کی روشنیاں دیکھتا، مگر اس کی نظروں کے سامنے اسلام آباد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں، مٹی کا صحن اور ایک سادہ سی لڑکی کا چہرہ ہوتا، زرین۔ ادھر زرین کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اس نے خالہ کو یہی بتایا تھا کہ سکندر اپنے کام پر واپس چلا گیا ہے، حالانکہ چند سالوں کے لیے، پھر مطمئن ہو گئی۔ مگر زرین کے دل کو کون مطمئن کرتا؟ صبح کھیت میں کام کرتے ہوئے، دوپہر کو گھر کے کام نبھاتے ہوئے، یا رات کو تنہائی میں، ہر لمحہ اسے سکندر کی کمی محسوس ہوتی۔ وہ اکثر غیر ارادی طور پر 2 کپ چائے بنا لیتی، پھر خود ہی ہلکا سا مسکرا کر 1 کپ واپس رکھ دیتی۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ یوں ہی 1 مہینہ بیت گیا۔ اس دن دوپہر کا وقت تھا۔ زرین کھیت میں مزدوروں کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ گندم کی سنہری بالیاں ہوا میں لہرا رہی تھی۔
سورج اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ اچانک گاؤں کے ایک لڑکے نے ہانپتے میں آ کر آواز دی، زرین باجی جلدی چلیں، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ زرین کے ہاتھ سے اس کے آزار گر گیا تھا۔ کیا؟ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر دوڑ پڑی۔ اس کے قدم بے اختیار تھمے تھے، سانس تیز ہو چکی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ پڑوسی پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر آگ بہت پھیل چکی تھی۔ لکڑی کا فرنیچر، کپڑے، ضروری سامان سب کچھ جل رہا تھا۔ زرین بے بسی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب آگ بجھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے گھر کا بیشتر سامان راکھ بن چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اس کی محنت، اس کی یادیں، اس کی زندگی کا ایک حصہ جل کر ختم ہو چکا تھا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ اسی لمحے مریم ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی۔ زرین، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، تم یہاں بیٹھی ہو، تمہارے کھیت میں بھی آگ لگ گئی ہے۔ زرین نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کھیتوں کی طرف دوڑ پڑی، مگر قسمت جیسے آج اس سے ہر چیز سے چھین لینے پر تلی ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کے کھیت کا ایک بڑا حصہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر تیز ہوا شعلوں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ زرین بے بسی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری فصل، اس کی کئی مہینوں کی محنت چند گھنٹوں میں خاک ہو گئی۔ جب آگ مکمل طور پر بجھی تب تک کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، صرف جلی ہوئی زمین، دھواں اور ایک ٹوٹا ہوا دل۔ اگلی صبح زرین اپنے گھر کے جلے ہوئے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، رات بھر وہ نہ سو سکی تھی۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کو دوبارہ کہاں سے شروع کرے۔ تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زرین نے سر اٹھایا۔ دروازے پر سکندر کھڑا تھا۔ وہ چند لمحوں تک وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کی نگاہیں جلے ہوئے گھر، بکھرے ہوئے سامان اور پھر زرین کے تھکے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ یہ سب کیا ہوا؟ اس کی آواز میں حیرت اور تشویش دونوں شامل تھے۔ زرین اسے دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ گھر میں آگ، پھر کھیتوں میں آگ اور اس کی تمام محنت کا راکھ ہو جانا۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا مگر اس کے چہرے پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب زرین خاموش ہوئی تو اس نے نرمی سے کہا، تم میرے ساتھ چلو۔ زرین نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتی، یہ میرا گھر ہے۔ سکندر اسے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ زرین، ایک کے وقت میں دو جگہ آگ لگ جانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموش رہی۔ اور اگر یہ خالہ کے بیٹے کی حرکت بھی ہو تو وہ صرف گھر کو نقصان پہنچاتا، تمہارے کھیت کو کیوں جلاتا؟ زرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ ایک سازش ہے، کسی نے تمہیں مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی یہاں تمہارا رہنا محفوظ نہیں۔ اس نے توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، مجھے تمہاری جان کا خطرہ مول نہیں لینا۔ زرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں فکر تھی، خلوص تھا اور ایک ایسا تحفظ جس نے اس کے دل کو چھو لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ چند گھنٹوں بعد وہ دونوں اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے پر زرین خاموش رہی۔ سکندر بھی اسے وقت دینا چاہتا تھا مگر دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب زرین کو کسی خطرے میں نہیں چھوڑے گا۔ جب وہ حویلی پہنچے تو داجی دروازے پر موجود تھے۔ سکندر کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی آئی مگر زرین کے ساتھ دیکھ کر وہ قدرے حیران ہوئے۔ سکندر مسکرایا، داجی، زرین ہے میری بیوی۔ وہ حیران ہوئی، پھر جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ داجی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو بیٹا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ سکندر زرین کو اس کے کمرے تک چھوڑ گیا، واپسی داجی کے پاس آیا۔ پھر اس نے انہیں ابتدا سے لے کر اب تک کی ساری داستان سنا دی۔ حادثہ، گاؤں میں پناہ، نکاح اور اب زرین کے ساتھ پیش آنے والا سانحہ۔ داجی خاموشی سے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے گہرا سانس لیا۔ شاید قسمت نے تم دونوں کو کسی خاص مقصد کے لیے ملایا ہو، اور وہ مقصد ایک دوسرے کی ویران زندگی میں رنگ بھرنا تھا۔ اگلے چند دنوں میں سکندر نے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ذرائع استعمال کیے، تحقیقات شروع ہوئی۔ جلدی حقیقت سامنے آ گئی۔ زرین کے گھر اور کھیت میں لگنے والی آگ کے پیچھے ملک جہانگیر کا ہاتھ تھا۔ وہ زرین کی زمین ہتھیانا چاہتا تھا اور جب زرین نے جھکنے سے انکار کیا تو اس نے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ سکندر کے چہرے پر غصے کی سخت لہر دوڑ گئی۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہنے والا تھا اور نہ ہی آرام سے اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمام ثبوت جلد اکٹھے کر لیے گئے، گواہ اور وہ آدمی بھی جس نے آگ لگائی تھی۔ پولیس نے کارروائی کیا اور ایک ملک جہانگیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت میں ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ چند ہی سماعتوں کے بعد اسے سزا سنا دی گئی۔ اس تمام عرصے میں سکندر زرین کو بھی وقت دیتا رہا۔ زرین کو جب یہ خبر ملی تو اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ انصاف واقعی موجود ہے۔ وقت آہستہ آہستہ اپنے زخم بھرنے لگا۔ زرین نے حویلی میں قدم کو ڈھالنا شروع کر دیا تھا
اور خود کو بھی۔ داجی اس سے بےحد محبت کرنے لگے تھے۔ گھر کے ملازمین بھی اس کی سادگی اور خوش اخلاقی سے متاثر تھے، اور سکندر، وہ تو پہلے ہی اس کے وجود کا عادی ہو چکا تھا۔ اب ان کے درمیان ایک خاموش قربت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ساتھ ناشتہ کرتے، شام کو لان میں چہل قدمی کرتے اور کبھی کبھی پرانی باتوں پر ہنس پڑتے، مگر ایک سوال ابھی بھی دونوں کے درمیان موجود تھا، ان کے رشتے کا مستقبل۔ کچھ دنوں بعد ایک شام زرین سکندر کے پاس آئی۔ وہ لان میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ سکندر، اس نے آہستہ سے کہا۔ جی، اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے واپس گاؤں چلے جانا چاہیے۔ سکندر نے کتاب بند کر دی۔ اس کی نظر سیدھی زمین پر جم گئی۔ واپس؟ آخر میرا گھر؟ ہاں، تمہارا گھر؟ سکندر نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں؟ زرین خاموش ہو گئی۔ سکندر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ زرین، شروع میں ہمارا رشتہ صرف ایک معاہدہ تھا، ایک کاغذی بندھن، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اب میرے لیے یہ صرف ایک معاہدہ نہیں رہا۔ زرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اس کاغذی رشتے کو ایک حقیقی رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، گہرائی تھی۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کرنا چاہتا ہوں، بطور ذمہ داری نہیں، بطور محبت۔ زرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہی، پھر اس کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں؟ سکندر کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اٹھی۔ تو پھر یہ میری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ زرین نے دھیرے سے سر عظمات میں ہلا دیا۔ مجھے قبول ہے سکندر۔ بس اتنا سننا تھا کہ سکندر کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید برسوں بعد آئی تھی۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔